کبھی کبھی ہمارے ہیلتھ ایشوز ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں نیوٹریشنسٹ کے ڈائٹ پلان کی ضرورت پڑتی ہے. اسی طرح کبھی کبھی ہماری اسپریچول ہیلتھ ایسی ہو جاتی ہے کہ ہمیں روحانی ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے. جس طرح ڈفرینٹ فوڈ پروٹین وائٹامن کیلشیمس وغیرہ ہوتے ہیں. اللہ کریم کے صفاتی ناموں کی مختلف تاثیریں ہوتی ہیں. کچھ لوگ جو فزیکلی فٹ ہوتے ہیں ہر طرح کی ڈائٹ ڈائجسٹ کر لیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کو جن کو ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں تو ان کو اسپیسیفک فوڈ آئٹمس ریکمینڈ کیے جاتے ہیں اور کچھ چیزوں سے روکا جاتا ہے. اس طرح کچھ عرصے کے لیے فوڈ چارٹ فالو کرتے ہوئے ریکوائرڈ ریزلٹس جو ہیں حاصل کر لیتے ہیں. اسی طرح روحانی ڈاکٹر آپ کی پرسنالٹی اسیسمنٹ کر کے آپ کے اسپیسیفک شیڈول کے مطابق اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ریکمینڈ کرتا ہے. صحیح ڈائگنوسس اور پھر ٹریٹمنٹ سکسیزفل رزلٹ کے لیے ہمیں اپنے نالج پر اعتماد کرتے ہوئے صحیح طور پر اپنی کیس ہسٹری دینی ہوتی ہے اور پھر ٹرسٹ کرتے ہوئے ٹریٹمنٹ کے سٹیپس فالو کرنے ہوتے ہیں. اب اگر آپ غور کریں تو نماز ایک بہترین ٹریٹمنٹ ہے جس میں ہم اللہ رب العزت کی شان، عظمت اور بڑائی بیان کرتے ہیں، اس سے دعائیں اور التجائیں کرتے ہیں. اب آپ اس کی حکمت دیکھیں کہ یہ سب کلمات صرف ایک جگہ بیٹھ کر زبانی ادا نہیں کرنے ہیں، بلکہ اپنے تمام اعضاء کو استعمال کرتے ہوئے کبھی کھڑے ہو کر، کبھی بیٹھ کر، رکوع میں، سجدے میں انتہائی عاجزانہ انداز کے ساتھ ان فرائض کو انجام دیتے ہیں، تاکہ ہم اپنے مکمل وجود کے ساتھ اللہ رب العزت کو تسلیم کریں. کیونکہ ہم انسانی کمزوریوں کے تحت خطا کے پتلے ہیں، اس لیے ہمیں اپنا سافٹ ویئر دن میں 5 دفعہ ریفریش کرنا ہوتا ہے. اب یہ ہمارے خلوص نیت پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی جلدی ہمارا وائرس ڈیٹیکٹ ہوتا ہے. اور جب ہمارا وائرس بہت زیادہ اسپریڈ کر جاتا ہے اور ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے تو یہاں پر ہمیں ایکسپرٹ کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. یہاں پر کاپی پیسٹ والا شارٹ کٹ نہیں چلتا، کیونکہ ہر انسان ایک یونیک پروجیکٹ ہے. اللہ کا ایک خاص نام جسے اسم اعظم کہتے ہیں، اللہ. باقی سب 99 صفاتی نام ہیں. یہ نام اللہ نے خود اپنے پیغمبر کو الہام اور وحی کے ذریعے بتائے ہیں. ان ناموں کے ذریعے اللہ اپنی تجلیات کا اظہار کرتا ہے اور اپنی ذات کی مختلف صفات کا علم عطا کرتا ہے. امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے ایک مستند حدیث نقل کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام خاص ترتیب کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں. ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مستقل جانشین تھے اور انہوں نے دوسرے صحابہ سے کہیں زیادہ احادیث مروی کی ہیں. اللہ کے نیک بندے اللہ کا فضل و کرم حاصل کرنے کے لیے ان ناموں کا ورد کر کے تجلیات کے اسرار کی تلاش میں رہتے ہیں. اللہ کے ان صفاتی ناموں کو فرداً یا 2-3 کو ملا کر یا سب کو اکٹھا ورد کرنے سے، مخصوص طریقے سے ان کا ورد کرنے کے لیے جسمانی پاکیزگی، صاف ستھری جگہ، عبادت کی جگہ صاف ستھری، انتہائی مخصوص اوقات کیے جاتے ہیں اور انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کی جھلک ان اسماء الہی میں دکھائی جا سکتی ہے. ان ناموں میں سے کسی کو بھی ایک چکر کی صورت میں بار بار دہرانے سے روحانی توانائی پیدا ہوتی ہے. اللہ کے یہ 99 نام انسانی خودی کی بقا اور اس کی کایا پلٹ کا راز ہے. ان پر غور کر کے پہلے اپنے باطن کو صاف کیا جاتا ہے، پھر ظاہر میں اللہ کو پہچانا جاتا ہے. نماز بھی اسم الہی کے ورد کا ہی نام ہے. اس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اس جملے میں اللہ تعالیٰ کے 3 نام ترتیب کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، اللہ، مہربان، رحم کرنے والا. اب آگے دیکھیں، تعریف ہو اس اللہ کی جو رب کائنات ہے، جو رب تمام جہانوں کا. پھر سجدے میں جب انسان انتہائی عاجزی سے سرزمین پر ٹیکتا ہے تو دہراتا ہے، تعریف ہو اللہ کی جو سب سے بڑا اور بلند و برتر ہے. ذکر کا مطلب ہے یاد کرنا، دہرانا، نام لینا. یہاں ورد کا مطلب ہے بار بار دہرانا، ایک تسبیح کے دانوں پر کسی لفظ کو بار بار پڑھنا.